الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم النار وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ جمعہ کی مبارک نمازیں مبارک جیسی گھر میں اللہ پاک ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بھائیو، دوستو، اللہ پاک جو اسلام کے قانون کو، مذہب کو، جو دین کے قانون ہیں، اس کے کچھ رابطے، اس کے کچھ راستے الگ ہیں، لیکن دین کو آج کسی نے مذاق بنا لیا. دین کو، اسلام کو مذاق بنا لیا. صرف اسلام نہیں بلکہ اسلام کی جتنے احکام اور ارکان ہیں اس کو بھی لوگ مذاق بنا لیا. پوری دنیا کے اندر ہر میڈیا پر جو اسلام کے احکام کا مذاق بنا رہا ہے، لوگ دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ہے کون مسلمان ایسا جو مذہبی اسلام کے احکام کے مذاق بنا رہے ہیں. خبر نہیں کہ توہین کتنا ہے اس کے اندر، کتنے توہین کر رہے ہیں، کتنے غلیظ کام کر رہے ہیں. مذہب کو اور اس کے احکام کو آگے رکھ کر لوگوں نے اس کا جو مذاق اور کھلونا سمجھ لیا، بنانا شروع کیا. میرے بھائیو، دوستو، یہ تو قیامت کی علامت میں سے ہے. یہ تو قیامت کی علامت میں سے ہے. اللہ پاک یوں ہی انسان کو پیدا نہیں کر دیا. ایک اصول ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے. انسان کو اللہ پاک دنیا میں بھیجا، پیدا کیا. صرف یوں ہی نہیں بلکہ اللہ پاک کا جو منشا، جو ارادہ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو صرف کے صرف عبادات کے لیے پیدا کیا، میری بندگی کے لیے پیدا کیا، میری عبادات کے لیے پیدا کیا. صرف دنیا میں اپنی منچاہی زندگی گزارنے کے لیے نہیں، صرف گوشت کھانے کے لیے نہیں، مذاق اڑانے کے لیے نہیں، کھیل تماشا ڈھول تاشے کے لیے نہیں. رب کا ایک پیچھے ایک چھپا ہوا مقصد ہے، جو مقصد میں اللہ رب العالمین فرمایا میں نے جن اور انسان کو صرف کے صرف عبادات کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا. میرے بھائیو، دوستو، مذہبی اسلام کے اندر جتنے احکام ہیں اس میں سے جو 5 احکام اہم چیز ہیں، اس کو فرمایا نمبر اول بنی الاسلام علی 5. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے بھائیو، دوستو، تو یہ 5 بنیادیں جو اسلام کے اندر ہیں، سب سے پہلا ایمان ہے،
سب سے پہلا کلمۃ اللہ ہے، سب سے پہلا اللہ کی ذات پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ نمبر 2 نماز ہے اور حج ہے، زکوٰۃ ہے اور روزہ ہے۔ یہ 5 احکام اللہ رب العالمین نے اسلام کی بنیاد رکھا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آج اسی 5 بنیادوں کو مسلمان غیر تو دور کی بات بلکہ خود مسلمان چل کر اس بنیادوں کا مذاق بنا رہا ہے۔ دیکھو تو ایمان کا مذاق کیسے بنا رہا ہے۔ سب سے زیادہ تر بنگلہ دیش کے اندر جتنے بھی لوگ وہاں رہتے ہیں، اکثریت وہاں تو مسلمان کنٹری ہے، لیکن بنگلہ دیش کے اندر جتنے کے جتنے فرقہ پرست لوگ وہی موجود ہے، جتنے فرقہ پرست لوگ وہی موجود ہے۔ کوئی تو دعویٰ اہل سنت والجماعت کا کرتا ہے، کوئی تو دعویٰ اپنے آپ کو سنی اور سیاہ کا کرتا ہے، کوئی تو علماء دیوبند کا کرتا ہے، کوئی تو بریلویت کا کرتا ہے، کوئی گدی نشی سرکار کا کرتا ہے۔ نہ جانے کون کون سی پیروں کو اپنا خدا بنا کر بنگلہ دیش کے اندر جو اپنا ایمان کا کلمہ کا مذاق بنا رکھا ہے، جس میڈیا پر بنگلہ دیش کے کمینے جاہلوں نے میڈیا پر چھوڑ کر وائرل کر رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ اسلام کا مذاق ہے، کلمے کا مذاق ہے، دین کا مذاق ہے۔ آپ سبھی تو اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسا جو ہے میڈیا کے اندر وائرل کیا جا رہا ہے، کیسا پروگرام کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ تو مذاق اسلام کا مذاق ہے۔ اسی طریقے سے نماز کا بھی مذاق ہو رہا ہے، کئی لوگ مل کر میڈیا لگا کر امام دوسروں کو بنا کر ٹھپاٹپ تراویح کی نمازیں پڑھا رہا ہے۔ کس طریقے سے نماز پڑھانے کے لیے وہ میڈیا کے اندر مذاق بنا کر وہ دکھا رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ نماز کا توہین ہے۔ اسلام کے اندر نماز اہم عبادت، اس کے توہین کر رہا ہے۔ کون؟ مسلمان کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے مسلمان کے نام پر کوئی غیر قوم یا کوئی سیاہ مسلمان جو ہوتا ہے یہ لوگ کر رہا ہوگا، لیکن دکھ رہا ہے کہ مسلمان اپنے ٹوپی جبے کے ساتھ جو ہے یہ مذاق بنا رکھا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا بھی مذاق بنایا، اسی طریقے سے روزے کا بھی مذاق بنایا، اسی طریقے سے حج کا بھی مذاق بنایا۔ آج کے دور میں حج کا مذاق اتنا بڑھ گیا ہے کہ حج کو بھی مذاق میں لے کر جو چاہا جس کی مرضی منہ اٹھا دیا حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ کہاں چلے بھائی؟ پیدل حج کے لیے چل رہے ہیں، پیدل حج کے لیے جو سب سے شروعات کیرالہ کے رہنے والا شہاب نے کیا تھا۔ نہ جانے اللہ کی مرضی ان کے دل میں کیا تھا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہوگا، لیکن وہ پہلے سے جو اپنے تیاری کے ساتھ پیدل کے چل کے جو حج کیا۔ میرے بھائیو دوستو، شہاب کے بعد پھر ایسا لوگ نکلا ہوا ہندوستان کے اندر سے، بنگلہ دیش کے اندر سے۔ گزشتہ کئی دن پہلے بنگلہ دیش سے ایک نوجوان حج کے لیے روانہ ہوا پیدل حج میں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ جب جس وقت چاہا ویزا مل گیا، پاسپورٹ مل گیا، اب حج کے لیے فوراً روانہ ہو گیا پیدل میں۔ اور اسی طریقے سے بہار سے ایک نوجوان نکلا، وہ بھی پیدل حج کے لیے جا رہا ہے۔ اب یہ اسی طریقے سے آئیے تو مردوں تو دور کی بات، عورت کے اندر مستورات بھی حج کے لیے روانہ ہو رہی ہیں۔ مہاراشٹر کے رہنے والی ثنا انصاری، ان کا خود بخود اپنا ایک فیس بک پیج کے اندر خود اپنے بنایا، اور اس فیس بک پیج کے اندر سے وہ اب کہاں پہنچتی ہے، کہاں جائے گی، اس کے بعد پیدل میں کس جگہ میں پہنچے گی، کہاں جائے گی، وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز فیس بک کے اندر وہ دیکھ کر بیان کر رہی ہے، کہہ رہی ہے، لوگوں کو سنا رہی ہے۔ اور وہ جو ہے ثنا انصاری عورت ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، وہ ایک عورت ہونے کے ناطے پیدل حج کے لیے جب روانہ ہو رہی ہیں مہاراشٹر سے، اب پیدل حج کے لیے روانہ ہوئی، برقعے کے ساتھ روانہ ہو رہی۔ اب اس کے پیچھے نوجوان بچے لوگ ہوا دیتے دیتے پھولوں کی بارش کراتے ہوئے، پھولوں کا بارش، پانی کی بارش اور ہوا لگاتے استقبال کے ساتھ ہاتھوں کڑی بنا کر اسے راستے میں دکھا رہے ہیں، لے چل رہے ہیں، اور میڈیا میں دکھا کر پوری دنیا والوں کو وائرل کرواتے ہیں۔ یہ کیا ہے میرے بھائی دوستو؟ یہ حج نہیں بلکہ یہ تو پبلسٹی ہے
جو حج کے نام پر اس عورت نے پبلک سٹی کر کے دنیا والوں کو دکھایا کہ میں بھی حج کے لیے پیدل چل رہا ہوں. یہ حج کا مذاق ہے. یہ حج کا مذاق اتنی معمولی آسان نہیں ہے. جو حج کو میں نے آسان سمجھ لیا, جب جی چاہا منہ اٹھا دیا ہندوستان سے بنگلہ دیش سے, جب چاہے مرضی چلا گیا حج کے لیے پیدل میں. میرے بھائی دوستو, یہ حج نہیں ہے, یہ تو صرف اس کا پبلک سٹی ہے. اس کو چاہیے کہ دنیا میں صرف نام اور نمود اور شہرت چاہیے. میرا نام ہو جائے, صحاب نے نام کما لیا, مجھے بھی نام ہو, میرا بھی نام ہو جائے. ثنا انصاری بھی نام کمانا چاہتی ہے, وہ بھی پیدل حج کے لیے برقی کے ساتھ, نہ جانے کتنی ڈریس چینج کرتی ہے. خدا کی قسم, فیس بک کے اندر جو انہوں نے جو بنا کر رکھا گروپ کو, اور اسی گروپ پہ اس کی اپنے آپ اصلیت کو دکھا رہے ہیں. اور لوگ جوانوں سے لے کر, بچوں سے لے کر, بوڑھوں سے لے کر, مستورات سے لے کر تمام لوگ استقبال کے لیے پیروں کے تلے پھول بچھا دیتے ہیں, اور وہ مستورات جو ہے ثنا انصاری چل رہی ہیں. میرے بھائیو دوستو, کبھی تنہا سڑک پہ چل رہی ہیں, کبھی لوگ جھومٹ کے ساتھ مجمع کے ساتھ چل رہے ہیں, کبھی نوجوان اس کو پھولوں کا ہار گلے میں چڑھا رہا ہے, کبھی عورت پھولوں کا ہار گلے میں دے رہی ہے, کبھی نوجوان, کبھی بوڑھے لوگ, کبھی بچے لوگ پھولوں کا ہار اس کے گلے میں چڑھا رہے ہیں. یہ بھی میڈیا میں دکھا رہا ہے, یہ بھی میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے. کیوں؟ خود کا تو فیس بک اس کے اندر گروپ بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اصلیت کو, اس کی پرچار کو, اس کے حج کے جانے کا جو پبلک سٹی کو پورے دنیا والے کو دکھائے. یہ تو شہرت ہے. میرے بھائیو دوستو, یہ مذاق ہے حج کا. یہ حج کے نام پر مذاق بنانے والوں, اللہ کے واسطے, خدا کے واسطے سدھرنے کی کوشش کریں. میرے بھائیو دوستو, یہ ہندوستان سے بھی پیدل حج, بنگلہ دیش سے بھی پیدل حج, جب جس وقت جی چاہیا مرضی چاہیا بس منہ اٹھا دیا چلنے لگی. ارے اتنا شوق ہے پیدل کرنے کا تو ہندوستان میں چکر لگا کے گھومو. میرے بھائیو دوستو, کیا دکھا رہے ہیں؟ تنہا عورت نکل کر حج کے لیے پیدل چل رہی ہے. اجازت ہے شریعت میں. ارے حج وہ کر سکتا ہے جس کے گھر میں جو آدمی کے اوپر حج فرض ہو, وہ اپنے گھر میں خرچہ رکھ کر اور باقی خرچے مدینے مکہ میں جا کر حج کر کے واپس آنے تک خرچہ ہو جائے گا تو اس کے اوپر حج فرض ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کے لیے اپنے پیدل پر اپنے آپ کو تکلیف مت دو. ہاں حج کرنا ہے تو سواری کے انتظام ہے, سواری میں چلو. یہ پیدل کا رواج کہاں سے نکل گیا؟ میرے بھائیو دوستو, اللہ ہی جانتا ہے کہ دل کے اندر کیا کیفیت ہے ان لوگوں کا. بہرحال میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کا آیت تلاوت کیا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نار. میرے بھائیو دوستو, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر, فرمایا کہا اے ایمان والو, اے ایمان والو, اپنے آپ کو بچو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کہاں سے بچائیں بھائی؟ ڈوبتی ہوئی پانی سے بچائیں, سمندر کے گہری تہ سے بچائیں, یا تالاب کے گہری پانی سے بچائیں, یا آگ میں کودنے والے اس سے بچائیں, یا کسی چیز میں پھنسنے والے سے بچائیں, یا ایکسیڈنٹ کے گاڑی کے چکے کے نیچے سے بچائیں, یا ٹرین کے نیچے سے بچائیں. کہاں سے بچانے کے لیے اللہ نے کہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں, یہ تو دنیا داری ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے پانی میں ڈوب کر مرے, ہو سکتا ہے کوئی آگ میں جل کر مرے, ہو سکتا ہے کسی اپنے آپ کو آتمہتیا کرتے, لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو اپنے نفس کو بچاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ. قوا انفسکم واہلکم نار, اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. نار, دوزخ سے بچاؤ. کس سے؟ دوزخ سے بچاؤ, جہنم کے ایندھن سے بچاؤ, جہنم کے انگارے سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, اس جگہ سے, اس عذاب سے, اس جہنم سے بچاؤ. اللہ رب العالمین بار بار یہ اعلان کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو جو ہے جہنم کے انگارے سے بچاؤ. میرے بھائیو دوستو, آج تو خود اپنے آپ, باپ ہو, دادا ہو, پردادا ہو, نانا ہو, نانی ہو, اپنے پچھلے رشتہ داروں نے جہنم کا راستہ تو اختیار کر لیا, لیکن اپنے آنے والے نسل کو بھی جہنم کا راستہ دکھا رہا ہے. رب فرماتے ہیں یا ایاک نعبد و ایاک نستعین,
اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، اے رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے کی تلقین سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین امت کو، اپنے بندوں کو کہنے کے لیے فرمایا، لیکن انسان جہنم کے راستے پر چل رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، فکر کریں جہنم سے بچانے کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ جہنم سے بچانے کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ جہنم سے بچانے کا راستہ اللہ رب العالمین نے کئی راستے کھولے ہیں۔ آؤ تبلیغ میں نکلو، جہنم سے بچ جائے گا۔ آؤ خانقاہ میں پہنچو، جہنم سے بچ جائے گا۔ آؤ مسجد میں پہنچو، جہنم سے پہنچ جائے گا۔ علماء کے صحبت میں آؤ، جہنم سے بچ جائے گا۔ کسی پورا پیر اور مرشد کا مرید بن جاؤ، جہنم سے بچ جائے گا۔ آؤ کسی مدارس میں بچے کو داخلہ کرا دو، کسی مکتب میں پڑھنے والے علماء کے سامنے مکتب میں پڑھنے کے لیے بچے کو داخل کرا دو، جہنم سے بچ جائے گا۔ دین کے لیے چلنے کا جو راستہ مختلف اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس راستے پر چلنے والوں کے لیے اللہ پاک جہنم کا دروازہ کبھی نہیں کھولے گا۔ میرے بھائیو دوستو، اس میں سے سب سے پہلا جو ہمارا آنے والا جو نسل ہے، وہ نسل کے لیے ہم کو صحیح تربیت اور تعلیم کی ضرورت ہے۔ صحیح تربیت اور تعلیم کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی جہنم کے انگار سے بچ جائے، اور باپ اور ماں اپنے رشتہ دار اہل عیال جو ہے وہ بھی جہنم سے بچنے کے لیے تبلیغ میں نکلیں اور علماء کے صحبت میں جائیں، مسجد میں اللہ کے گھر میں آ کر نماز کی جو ہے پابندی کریں۔ خدا کی قسم جہنم سے بچ جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، ایک انسان معمولی سی مچھر سے بچنے کے لیے اگر وہ ایک مصری کا اختیار کر سکتا ہے، اندر گھس سکتا ہے، تو خدا کی قسم صرف مسجد میں آ کر نماز پڑھ لینے سے اسے جو ہے جہنم سے بچ جائے گا۔ اتنا نہیں کر سکتے جو جہنم سے بچنے کے لیے مسجد میں داخل ہو، مچھر سے بچنے کے لیے مصری میں داخل ہوتے ہیں، لیکن جہنم سے بچنے کے لیے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے دین کے راستے الگ الگ ہیں، لیکن اہم راستہ جو یہ ہے، دین کے اندر اہم راستہ جو ہے وہ ہے مدارس عربیہ ہے، جہاں قرآن سیکھی اور سکھائی جاتی ہے، جہاں علم سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ علم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، علم کے درجات، جو علم سیکھتے ہیں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، علم ایک ایسا چیز ہے جو راستہ دکھاتا ہے، اندھیرے کو اجالا بناتا ہے۔ علم ایک ایسا چیز ہے اندھیرے کو اجالا بناتا ہے، گمراہی کو راستہ دکھاتا ہے، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتا ہے۔ تو علم سیکھنے کے لیے اپنے آپ اپنے بچوں کو مدرسہ میں ہو یا مکتب میں ہو، امام کے سامنے بھیج کر اس کو تعلیم اور تربیت کی دیں، کیونکہ یاد رکھنا، جو بچہ کوئی بھی بچہ جب پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو جب یہ پتہ لگائیں کہ اس کے پیٹھ کے پیچھے جب بیگ ہوتا ہے، نرسری میں پہنچنے کے لیے، اسکول میں پہنچنے کے لیے پیٹھ کے پیچھے بیگ ہو اور وہ چل رہا ہو تعلیم کے لیے، پڑھنے کے لیے، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، نرسری میں، یہ سمجھ جاؤ کہ یہ علم پیچھے رہنے والا ہے، مرنے کے بعد آگے نہیں جائے گا۔ اور جس کے سینے میں قرآن اور نورانی قاعدہ ہو اور سینے سے چپک کر مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہو، مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا ہو، یہ سمجھ جانا کہ علم سینے کے اندر آگے لے کر چل رہا ہے، تو مرنے سے پہلے یہ علم اللہ کے دربار میں پہنچ جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، اس سے اب ظاہر پتہ چلتا ہے کہ علم، دنیا کا علم پیچھے رہنے والا ہے اور دین کا علم آگے رہنے والا ہے۔ اسی لیے ہمیں علم سیکھنے سکھانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو مکتب مدارس میں بھیج کر داخلہ کر کے اس کی زندگی کو بنائیں۔ چند دن کی زندگی میں اپنے آپ کو اتنا محنت کر کے نرسری، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بھرتی کر کے نہ جانے اس کو کون سی چیز بنا دیتے ہیں، لیکن تھوڑی سی قرآن کا شکشا دینے کے لیے، تھوڑی سی نبی کی تعلیم دینے کے لیے، تھوڑی سی دین کا تربیت دینے کے لیے کیا گھنٹے بھر کا مہلت ہمیں نہیں ملے گا جو بچے کو فراغتی کے بعد مکتب یا مدرسے میں داخل کرنے کے لیے؟ میرے بھائیو دوستو، یہ تو کمزوری ہماری ہے۔ اسی لیے اپنے بچے کو تعلیم اور تربیت سے نوازیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آنے والے نسل جو ہے ہمارے جنازہ پڑھا سکے، ہمارا آنے والا نسل ہمارا ایصال ثواب کر سکے، ہمارا آنے والا نسل قبر میں جا کر سورہ فاتحہ تلاوت کر کے ہمارے
قبر کو روشن دان بنا سکے۔ امام سقر رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا، امام سقر رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا اور ایک مرتبہ قبرستان کے اندر کچھ لوگ جو ہیں چن چن کر سفید دانے کی طرح چن چن کر قبر سے اٹھ کر چن رہے ہیں، قبر سے نکل کر کچھ مردے کچھ دانے چن رہے ہیں، اور اتنے میں یہ قریب میں دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اسے چننے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اسے جا کر امام سقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کیوں اس چننے میں داخل نہیں ہو، شمار نہیں ہو؟ کہا کہ مجھے چننے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ کیوں؟ کہا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، فلاں مارکیٹ میں اس کا دکان ہے، وہ مٹھائی کی دکان بیچ رہا ہے، روزانہ میرے سامنے میری ایصال ثواب کے لیے یہ ختم قرآن کریم تلاوت کر کے مجھے بخش دیتا ہے، اسی میں میرا کافی ہو جاتا ہے، مجھے چننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے امام سقر رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا نیند سے بیدار ہو گئے، پھر اسی کی تلاش میں نکلے کہ کون سی بازار میں اس کا بیٹا دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے، جا کر دیکھے کہ وہ بیٹا جو ہے زبان سے کچھ بول رہا ہے اور پڑھ رہا ہے اور مٹھائی بیچ رہا ہے۔ تو سارا چیز ماجرا وہاں پر سنایا، مٹھائی بھی خریدا اور کہنے لگا کہ میری باپ کی احسان ہے، مجھے حافظ بنایا، اور مجھے حافظ بنانے کے بعد میرے باپ انتقال ہو گئے، میں اس کے قبر کے لیے ان کی آخرت کے لیے روزانہ ایک ختم تلاوت کر کے ایصال ثواب کر دیتا ہوں، وہی میرا اللہ تعالیٰ مجھ پر احسان کیا اور میرے باپ کی ایصال ثواب کر لیتا ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، جب پھر دوسری دن خواب میں دیکھے امام سقر رحمۃ اللہ علیہ، خواب میں دیکھے تو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ سارے مردے قبرستان میں اٹھ کر دانے چن رہے ہیں، اس نے بھی جو بیٹھا ہوا تھا وہ بھی چن رہا ہے۔ اب دیکھا کہ اسے پوچھنے کی نوبت نہیں آئی، اب نیند سے بیدار ہو گئے اور اسی مارکیٹ پر گئے جہاں مارکیٹ میں وہ مٹھائی بیچ رہا تھا، لوگوں سے پوچھا کہ دکان کیوں بند ہے؟ کہا کہ دکان بند ہے، وہ لڑکا جو تھا وہ لڑکا کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ بچہ حافظ قرآن جب تک زندہ تلاوت کر رہا تھا ثواب اس کے باپ کے نام عمل میں پہنچ رہا تھا، انتقال ہو گیا تو پھر اس کا باپ کو نیکی نہیں مل رہا ہے، پھر بھی وہ نیکی کے لیے محتاج ہو کر چن رہے ہیں، دانے چن رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ ایسا نسل تیاری کریں تاکہ میرا جنازہ پڑھانا، میرا ایصال ثواب کرنا، کندھا دینا، میرے لیے دعا خیر کرنا، میرے لیے نیکیاں تحفہ میں دینا، میرے لیے سب کچھ جو کر سکے۔ میرے بھائیو دوستو، ایسا اولاد نہ بنائیں جو صرف امام اور مولوی کا محتاج نہ بن جائیں، ہم لوگ مولوی کا امام کا محتاج نہ بنیں، اپنے اولاد کو تیاری کریں۔ اس اولاد کو تیاری کرنے کے لیے راستہ مدرسہ ہے، مدارس عربیہ ہے، مکتب ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے، کیونکہ بچی کہاں جائے گی تعلیم سیکھنے کے لیے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے سامنے آئی، یا رسول اللہ، تمام صحابہ لوگ تو آپ کے سامنے دین سیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ عورت ذات ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا متعینہ وقت بناؤ تاکہ میں اب مستورات کو پردے کے آڑ میں رہ کر اس دین کے مسائل بھی سکھاتے رہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پردے کے ساتھ مستورات کو دین کا مسائل بھی سکھانا یہ بھی ضروری ہے تاکہ گھروں کے اندر یہ دینی تعلیم بھی پہنچ جائے۔ میرے بھائیو دوستو، مستورات کے اندر بھی دین ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ یہ کون کرائے گا؟ چھوٹی چھوٹی معصوم بچی آج توتلی زبان سے انگلش پڑھ لیتی ہے، خدا کی قسم توتلی زبان سے قرآن پڑھے گی تو آپ کو سننے میں کتنا بہتر ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیو دوستو، مکتب کا فکر کریں۔ میں مسجد میں آپ کو اعلان کر رہا ہوں، آنے والا سنیچر کل ہے، ٹھیک ہے، آنے والا سنیچر کل ہے۔ کون بھائی ہمارے بستی کے، اپنے آپ کے بستی کے جتنے بھائی لوگ ہیں، اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچی بھی ہیں اور بچے بھی ہیں جو پڑھنے والے، ہاں اسکول میں پڑھاؤ منع نہیں کرتا، یونیورسٹی کالج میں پڑھاؤ منع نہیں کر سکتا، MBBS پڑھاؤ، وکیل وکالتی کے لیے بناؤ، منع نہیں کرتا، لیکن میرے بھائیو دوستو، صرف چند گھنٹوں کے لیے اپنے بچوں کو بھیج کر تعلیم کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے اسے بھیج دیں تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی سمجھ جائے گی، آخرت کی زندگی بھی سمجھ جائے گی۔ بتائیے بھائی، کون بھائی اپنے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مکتب میں بھیج کر، یہی مسجد میں مکتب چالو کریں گے، مکتب میں بھیج کر اپنے بچیوں کو تعلیم دیں گے؟ صرف ایک گھنٹہ بھیج کر آپ کو تعلیم دینا ہے، زیادہ نہیں۔ 24 گھنٹوں میں آپ بنگلہ پڑھاؤ، انگلش پڑھاؤ، لیکن صرف دین کے لیے 1 گھنٹہ آپ نکال کر اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے مکتب میں بھیجو۔ بتاؤ بھائی، کون بھیجنے کے لیے تیار ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے؟
وہ ہاتھ اٹھا کر ابھی آج ہی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر عہد کر لیں کہ ہاں کل سے میں بھیج دیں گے مکتب میں. بتا دیں ہو سکتا ٹائم آپ اگر چاہیں گے تو آپ صبح 6 بجے سے کر لیں گے, آپ 6 سے 7 بجے تک, یا تو جی ہاں کیونکہ بکالا میں جو ہے ٹیوشن ہے کسی کا اور کیا ہے, ٹھیک ہے نا. جو بھی ٹائم آپ کو مناسب ہو, جو بھی ٹائم آپ کو مناسب ہو, وہی ٹائم اپنے بچیوں سے ایڈجسٹ کر کے جو ہے آپ مکتب میں بھیجنے کے لیے فکر کریں. بھیجیں گے انشاءاللہ جی, بھیجیں گے تو ہاں. یہ مسجد کا باہر بھی تو یہ صحن بھی ہے, چھونی بھی ہوگی, آرام سے وہاں باہر جو مکتب چلے گا, ٹھیک ہے نا. مکتب میں وہاں پر جو ہمارا مدرسہ کا استاد بھی ہے, امام بھی ہے, جو ہے وہ تعلیم ہوتا رہے گا. اسی لیے فکر کریں کہ اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو جو ہے بھیج کر تعلیم کے لیے کوشش کریں. میرے بھائی دوستو ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں, کیونکہ آپ اپنی بچی اور بچی کی زندگی کو اگر دنیا میں لگا دیں گے, آخرت کی سوچ فکر نہیں کریں گے, خدا کی قسم میں تو منبر رسول پر کہتا ہوں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. وہ مطالبہ کریں گے, پوچھ لیں گے بچیاں بدان مجھے کیوں نہیں دینی تعلیم دیا, پوچھ لیں گے, گریبان پکڑ کر پوچھیں گے. اسی لیے ضروری ہے آپ کو ہر گاؤں میں مکتب ہے, ہر جگہ میں مکتب چلایا. میرے بھائیو دوستو اپنے بچی کی فکر کریں, کم سے کم تعلیم کے لیے کریں گے انشاءاللہ.